بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی مرد کے کریکٹر کو پرکھنا چاہتے ہو تو صرف یہ 5 چیزیں نوٹ کر لو۔ مرد کا کریکٹر تمہارے سامنے آ جائے گا۔ کسی مرد کے کریکٹر کو پرکھنا چاہتے ہو تو یہ 5 اشارے سچ میں سب کچھ بتا دیتے ہیں کہ کوئی مرد کیسا ہے۔ مرد کو سمجھنا چاہتے ہو تو یہ 5 باتیں نظر انداز نہ کرنا۔ یہ 5 اشارے بتا دیتے ہیں کہ کوئی مرد کیسی شخصیت اور کیسی سوچ کا مالک ہے۔ کسی مرد کا اصل چہرہ جاننا ہے تو یہ 5 راز ابھی جان لو۔ مرد کی اصلیت تمہارے سامنے آ جائے گی۔ محترم ناظرین و سامعین، الفاظ سب سے سستی چیز ہوا کرتے ہیں، لیکن کسی مرد کا کردار سب سے مہنگی چیز ہوتی ہے۔ اگر واقعی تم کسی مرد کے کردار کو سمجھنا چاہتے ہو، اگر تم مرد کی اصلیت تک پہنچنا چاہتے ہو، اگر تم کسی مرد کے اصل چہرے کو دیکھنے کی جستجو رکھتے ہو، اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ کسی مرد کے اندر حقیقت میں کیا چھپا ہوا ہے، تو پھر صرف ظاہری باتوں پر مت ٹھہرو، کیونکہ ظاہر ہمیشہ سچ نہیں ہوتا۔ دنیا میں ہر روز ہزاروں چہرے تمہارے سامنے آئیں گے۔ کچھ مرد اپنی باتوں سے متاثر کریں گے، کچھ اپنی دولت سے، کچھ اپنی خوبصورتی سے، اور کچھ اپنی چالاکی سے، لیکن مرد کا کردار وہ آئینہ ہے جو خاموشی میں بھی بولتا ہے اور اندھیرے میں بھی اپنی پہچان چھوڑ جاتا ہے۔ اگر کسی مرد کے کریکٹر کو پرکھنا ہو تو صرف یہ 5 چیزیں نوٹ کر لو۔ مرد کا کریکٹر تمہارے سامنے آ جائے گا۔ محترم ناظرین، اگر کسی مرد کے کریکٹر کو پرکھنا ہو تو صرف یہ 5 چیزیں نوٹ کر لو۔ مرد کا کریکٹر تمہارے سامنے آ جائے گا۔ نوٹ کرنے والی سب سے پہلی چیز، مرد صرف چوڑے کندھوں، بھاری آواز یا مضبوط ہاتھوں کا نام نہیں ہوتا۔ اصل مرد وہ ہوتا ہے جس کی سوچ میں وقار ہو، لہجے میں حفاظت ہو اور نگاہ میں پاکیزگی ہو۔ کسی مرد کے کردار کا سب سے خطرناک اور سب سے سچا امتحان اس کی زبان لیتی ہے، کیونکہ زبان وہ دروازہ ہے جہاں سے انسان کے اندر چھپی ہوئی سوچ باہر آتی ہے۔ جو مرد ہر گزرتی عورت پر تبصرہ کرے، عورتوں کے جسم، شکل یا کمزوریوں کو محفلوں کا مزاح بنائے یا فخر سے اپنی ناجائز کہانیاں سناتا پھرے، وہ حقیقت میں عورت کی عزت کرنا جانتا ہی نہیں۔ ایسے مرد وقتی طور پر نرم لہجہ اپنا سکتے ہیں، محبت کے خوبصورت جملے بول سکتے ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر عزت نہیں، صرف خواہش چھپی ہوتی ہے۔ ایک با کردار مرد عورت کو تماشا نہیں بناتا، وہ عورت کو عزت کا مقام دیتا ہے۔ اس کی گفتگو میں شرافت ہوتی ہے، اس کی نگاہ میں حیا ہوتی ہے اور اس کے الفاظ میں حفاظت کا احساس ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کسی کی بیٹی، بہن یا عزت پر ہنسنا صرف الفاظ کا گناہ نہیں بلکہ انسانیت کی موت ہے۔ دوسری چیز، مرد کی اصل طاقت اس کے بازوؤں میں نہیں، اس کے صبر میں ہوتی ہے۔ اصل مرد وہ ہے جو طوفان کے اندر بھی اپنے لہجے کو تباہی نہیں بننے دیتا۔ ہر انسان اس وقت نرم دکھائی دیتا ہے جب حالات اس کے مطابق ہوں، لیکن مرد کا اصل کردار اس لمحے بے نقاب ہوتا ہے جب اس کے اندر غصے کی آگ بھڑک رہی ہو۔ کچھ مرد غصے میں صرف آواز بلند نہیں کرتے، وہ سامنے والے کی عزت کو ٹکڑوں میں توڑ دیتے ہیں۔ ان کے الفاظ زخم بن جاتے ہیں، ان کی خاموشی سزا بن جاتی ہے اور ان کا لہجہ دل کے اندر خوف بھر دیتا ہے۔ ایسے مرد وقتی طاقتور ضرور لگتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ اپنے جذبات کے قیدی ہوتے ہیں۔ ایک باکردار مرد وہ نہیں جو کبھی غصہ نہ کرے، بلکہ وہ ہے جو غصے میں بھی اپنی انسانیت نہ کھوئے۔ وہ جانتا ہے کہ ایک لمحے کا زہریلا لہجہ برسوں کی محبت کو جلا سکتا ہے، اس لیے وہ ٹوٹتے ہوئے بھی خود کو سنبھالتا ہے، اندر سے جلتے ہوئے بھی اپنی زبان کو آگ نہیں بننے دیتا، کیونکہ اصل مردانگی کسی کو ڈرانے میں نہیں، کسی کو محفوظ محسوس کروانے میں ہوتی ہے۔
یاد رکھو، غصہ انسان کے اندر چھپا ہوا سچ باہر لے آتا ہے۔ اسی لمحے پتہ چلتا ہے کہ سامنے والا مرد تربیت یافتہ ہے یا صرف دکھاوے کا مہذب۔ جو مرد اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکتا، وہ کبھی کسی عورت، کسی رشتے یا کسی گھر کو سکون نہیں دے سکتا۔ تیسری چیز، مرد کی اصل مضبوطی اس وقت ظاہر نہیں ہوتی جب دنیا اسے دیکھ رہی ہو، بلکہ اس لمحے ظاہر ہوتی ہے جب وہ اکیلا ہو اور پھر بھی خود کو گرنے نہ دے۔ دنیا کے سامنے اچھا بن جانا کوئی مشکل کام نہیں۔ ہر انسان چہروں پر شرافت کا نقاب پہن سکتا ہے، نرم لہجے اپنا سکتا ہے اور خود کو پاکیزہ ظاہر کر سکتا ہے، لیکن مرد کا اصل چہرہ اس تنہائی میں سامنے آتا ہے جہاں نہ کوئی تعریف کرنے والا ہوتا ہے، نہ کوئی روکنے والا۔ وہ اندھیرے میں کیا دیکھتا ہے، خاموشی میں کیا سوچتا ہے اور اکیلے میں کیا انتخاب کرتا ہے، یہی اس کے کردار کی سچی پہچان ہوتی ہے۔ کچھ مرد لوگوں کے سامنے ایماندار بنتے ہیں مگر تنہائی میں اپنی خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں، فائدے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، چھپ کر غلط راستے اختیار کرتے ہیں اور پھر دنیا کے سامنے معصوم چہرہ لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، جو مرد اکیلے میں خود کو نہ سنبھال سکے وہ کبھی کسی رشتے کو بھی محفوظ نہیں رکھ سکتا، کیونکہ انسان کا نفس اگر اس پر حاوی ہو جائے تو پھر وہ آہستہ آہستہ ہر حد توڑ دیتا ہے۔ ایک باکردار مرد وہ ہوتا ہے جو بند کمرے میں بھی اپنے رب کو یاد رکھے، جس کی نگاہ تنہائی میں بھی پاک رہے، جس کا ضمیر خاموشی میں بھی زندہ رہے اور جو اپنے نفس کے شور کے باوجود صحیح راستہ چن لے، کیونکہ اصل فاتح وہ نہیں جو دنیا کو ہرا دے، اصل فاتح وہ ہے جو اپنی خواہشات، اپنے غرور اور اپنے نفس کو شکست دے دے۔ چوتھی چیز، مرد کی اصل پہچان اس کی اونچی آواز یا بڑے دعووں سے نہیں ہوتی، بلکہ اس وزن سے ہوتی ہے جو وہ اپنے الفاظ، اپنے قول اور اپنی ذمہ داری پر رکھتا ہے۔ بہت سے مرد لفظوں سے محبت جتانا جانتے ہیں، وہ خواب دکھاتے ہیں، یقین دلاتے ہیں، خوبصورت جملوں سے دل جیت لیتے ہیں، مگر وقت گزرنے کے بعد حقیقت یہ سامنے آتی ہے کہ ان کی باتیں صرف لمحاتی جذبہ تھیں، کردار نہیں۔ کیونکہ سچا مرد اپنی زبان کو کھیل نہیں بناتا، وہ جانتا ہے کہ اس کے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ کسی کے دل میں امید جگاتا ہے، کسی کے اعتماد کو زندہ کرتا ہے۔ اگر کوئی مرد بار بار وقت توڑ دے، بات بدل دے، آج کچھ کہے اور کل اس سے مکر جائے، تو سمجھ لو کہ ان کے الفاظ خوبصورت ضرور ہیں مگر بنیاد کمزور ہے۔ ایسے لوگ صرف وعدے نہیں توڑتے، وہ آہستہ آہستہ دوسرے انسان کے اندر یقین کو بھی مار دیتے ہیں، اور جب کسی رشتے سے اعتماد ختم ہو جائے تو پھر محبت صرف نام کی رہ جاتی ہے، اس میں سکون نہیں بچتا۔ ایک باکردار مرد وہ ہوتا ہے جو چھوٹے وعدے کو بھی اپنی عزت سمجھتا ہے۔ اگر وہ کسی کو وقت دے تو پہنچتا ہے، اگر ساتھ دینے کا کہے تو پیچھے نہیں ہٹتا، اور اگر کوئی ذمہ داری لے تو اسے نبھانے کے لیے اپنی نیند، اپنا آرام، حتیٰ کہ اپنی خواہش تک قربان کر دیتا ہے، کیونکہ مرد کی اصل قیمت اس کی باتوں میں نہیں، اس کی نبھائی ہوئی باتوں میں ہوتی ہے۔ پانچویں چیز، مرد کی اصل عظمت اس کی دولت، طاقت یا شہرت میں نہیں ہوتی۔ اصل مرد وہ ہوتا ہے جس کے اندر طاقت ہونے کے باوجود دل میں رحم، لہجے میں نرمی اور رویے میں انسانیت باقی رہے۔ کسی مرد کا حقیقی کردار اس وقت سامنے آتا ہے جب وہ ایسے انسان کے سامنے ہو جس سے اسے کوئی فائدہ، کوئی ڈر اور کوئی مطلب نہ ہو، کیونکہ طاقتور لوگوں کے سامنے اچھا بن جانا آسان ہے، مگر اصل امتحان وہاں ہوتا ہے جہاں انسان چاہے تو دوسروں کو حقیر محسوس کروا سکتا ہے۔ کچھ مرد باہر کی دنیا میں بڑے مہذب بنتے ہیں، سخت لہجے میں بات کرتے ہیں، غریب انسان کو کمتر سمجھتے ہیں، گھر کی عورتوں پر حکم چلاتے ہیں اور کمزور لوگوں کے دل پر اپنی طاقت کا بوجھ رکھتے ہیں۔
ایسے لوگ حقیقت میں مضبوط نہیں ہوتے، ان کے اندر کہیں نہ کہیں خوف، غرور اور احساس کمتری چھپا ہوتا ہے۔ ایک با کردار مرد وہ ہے جو اپنے سے کمزور انسان کو بھی عزت دیتا ہے، اس کی زبان میں تکبر نہیں ہوتا، اس کے لہجے میں تحقیر نہیں ہوتی اور اس کے رویے میں انسانیت زندہ ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کسی غریب، مجبور یا کمزور انسان کو نیچا دکھانا مردانگی نہیں، کردار کی کمزوری ہے، کیونکہ انسان کا اصل ظرف اس وقت کھلتا ہے جب اسے اختیار حاصل ہو، اور پھر بھی وہ رحم، نرمی اور احترام کا دامن نہ چھوڑے۔ یاد رکھو، جو مرد کمزور لوگوں کو رلا کر خود کو طاقتور سمجھتا ہے وہ اندر سے ٹوٹا ہوا انسان ہوتا ہے۔ اصل مرد وہ ہے جس کی موجودگی کمزور انسان کو خوف نہیں، تحفظ کا احساس دے۔ محترم ناظرین، نو سامعین، اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر بے شمار مرد پیدا فرمائے۔ ہر مرد کے چہرے الگ ہیں، ہر مرد کی آواز الگ ہے، ہر مرد کی سوچ، عادتیں، خواہشیں اور اندر کا جہان الگ ہے۔ کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں جن کی موجودگی خوف دیتی ہے، اور کچھ ایسے جن کی موجودگی دل کو سکون دیتی ہے۔ کچھ مرد صرف اپنی طاقت سے پہچانے جاتے ہیں، جبکہ کچھ مرد اپنے کردار سے دلوں میں جگہ بنا لیتے ہیں۔ دنیا میں ہر روز ہزاروں چہرے تمہارے سامنے آئیں گے۔ کچھ لوگ اپنی باتوں سے متاثر کریں گے، کچھ اپنی دولت سے، کچھ اپنی خوبصورتی سے اور کچھ اپنی چالاکی سے۔ لیکن یاد رکھو، انسان کی اصل حقیقت اس کے کپڑوں، اس کی گاڑی، اس کی ڈگری یا اس کی سوشل میڈیا تصویر میں نہیں چھپی ہوتی۔ اصل حقیقت اس کردار میں چھپی ہوتی ہے جو وقت گزرنے کے بعد سامنے آتا ہے، کیونکہ الفاظ دنیا کی سب سے سستی چیز ہے۔ انسان چند لمحوں میں محبت کے بڑے دعوے کر سکتا ہے، وفاداری کی قسمیں کھا سکتا ہے اور ایسے جملے بول سکتا ہے جو سننے والے کے دل میں امید جگا دیں، لیکن کردار بہت مہنگی چیز ہوتا ہے۔ کردار ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ کردار وقت مانگتا ہے، قربانی مانگتا ہے، نفس کے خلاف جنگ مانگتا ہے۔ بہت سے مرد ایسے ہوتے ہیں جو زبان سے نرم لیکن دل سے سخت ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں کے سامنے شرافت کا چہرہ پہن لیتے ہیں، مگر تنہائی میں ان کی حقیقت بالکل مختلف ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سمجھدار لوگ کسی مرد کی باتوں پر نہیں، اس کے رویوں پر نظر رکھتے ہیں، کیونکہ زبان جھوٹ بول سکتی ہے مگر کردار کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ایک مرد اگر روز محبت کا اظہار کرے لیکن غصے میں تمہاری عزت توڑ دے تو اس کی محبت صرف آواز تھی، حقیقت نہیں۔ اگر کوئی مرد خوبصورت خواب دکھائے مگر وقت آنے پر ساتھ جوڑ دے تو اس کے لفظ صرف دھواں تھے، بنیاد نہیں۔ اصل مرد وہ نہیں جو عورت کو چند دن خوش رکھ سکے، اصل مرد وہ ہے جو عورت کے دل کو تحفظ دے، اس کی عزت کی حفاظت کرے اور اپنے کردار سے اسے سکون محسوس کروائے۔ آج کے زمانے میں سب سے بڑا دھوکہ یہی ہے کہ لوگ کشش کو کردار سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اچھی گفتگو، مہنگے تحفے، خوبصورت چہرہ یا انداز کسی مرد کے اچھا ہونے کی ضمانت نہیں ہوتے، کیونکہ بعض اوقات سب سے خطرناک انسان وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ خوبصورت باتیں کرنا جانتا ہو۔ اس لیے اگر تم واقعی کسی مرد کے اندر چھپی حقیقت کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے لفظوں سے متاثر ہونا چھوڑ دو۔ وقت لو، غور کرو، اس کے رویوں کو دیکھو، اس کی خاموشیوں کو سمجھو، اور خاص طور پر یہ دیکھو کہ وہ ان لمحوں میں کیسا انسان بن جاتا ہے جہاں اسے کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کیونکہ مرد کا اصل کردار روشنی میں نہیں، اندھیروں میں سامنے آتا ہے۔ دنیا میں کچھ مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس دولت کم ہوتی ہے مگر کردار بہت بڑا ہوتا ہے۔ وہ شاید مہنگی چیزیں نہ دے سکیں مگر وہ دل کبھی نہیں توڑتے۔ ان کی زبان میں عزت ہوتی ہے، ان کے وعدوں میں وزن ہوتا ہے اور ان کے رویے میں سچائی ہوتی ہے۔ ایسے مرد کم بولتے ہیں مگر جب ملتے ہیں تو عورت کی زندگی کو خوف سے نہیں، سکون سے بھر دیتے ہیں۔ اور کچھ مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، دولت، طاقت، شہرت، مگر کردار نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ وقتی طور پر متاثر ضرور کرتے ہیں مگر آخر کار
دلوں کو زخمی کر جاتے ہیں۔ اس لیے اگر تم کسی مرد کو پرکھنا چاہتے ہو تو اس کی شکل سے پہلے اس کی روح کو پڑھنا سیکھو، کیونکہ ایک مرد کی اصل قیمت اس کے بینک بیلنس میں نہیں، اس کے اخلاق میں ہوتی ہے۔ اس کی اصل طاقت اس کے غصے میں چھپی ہوتی ہے، اس کی اصل مردانگی اس کی نگاہ میں ہوتی ہے، اور اس کی اصل حقیقت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب اسے اختیار مل جائے۔ دنیا کا ہر مرد طاقتور دکھائی دے سکتا ہے، مگر ہر مرد با کردار نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھو، ایک با کردار مرد صرف ایک انسان نہیں ہوتا، وہ ایک سایہ ہوتا ہے، ایک حفاظت ہوتا ہے، ایک سکون ہوتا ہے جس کے ساتھ زندگی خوف نہیں دیتی بلکہ دل کو اطمینان دیتی ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، اب ہم اس بات کی تہہ میں اترتے ہیں جہاں لفظ نہیں حقیقت بولتی ہے، جہاں چہرے نہیں بلکہ انسان کی اصل روح سامنے آتی ہے، اور جہاں مرد کا کردار اپنے پورے وزن کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ جب تک انسان سطح پر دیکھتا ہے اسے سب کچھ ایک جیسا لگتا ہے، مگر جیسے ہی وہ گہرائی میں جاتا ہے اسے اندازہ ہوتا ہے کہ ہر مرد کے اندر ایک الگ دنیا بستی ہے، کچھ روشنی سے بھری ہوئی، کچھ اندھیروں میں ڈوبی ہوئی، اور کچھ ایسی جو دونوں کے درمیان جھول رہی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر تم واقعی کسی مرد کو سمجھنا چاہتے ہو تو اس کے اندر یہ 5 دروازے کھول کر دیکھو، اور پھر فیصلہ کرو کہ وہ انسان ہے یا صرف ایک چہرہ۔ پہلی چیز، عورتوں کے بارے میں اس کی گفتگو ہے، اور یہ وہ آئینہ ہے جو مرد کے اندر کی گندگی یا پاکیزگی کو فوراً بے نقاب کر دیتا ہے۔ جو مرد عورت کو صرف ایک موضوع سمجھ کر بات کرتا ہے، جو ہر گزرتی صورت کو لفظوں کی ضد میں لاتا ہے، جو اپنی محفلوں کو دوسروں کی عزت پر ہنسی کا میدان بنا دیتا ہے، وہ اندر سے کتنا ہی پرسکون کیوں نہ دکھے، اس کی بنیاد میں احترام نہیں ہوتا۔ ایسے مرد کے اندر ایک عجیب سی بے چینی چھپی ہوتی ہے جو اسے ہر عورت کو اپنے لفظوں کے نشانے پر لانے پر مجبور کرتی ہے، مگر جو مرد عورت کو عزت، تحفظ اور وقار کی نظر سے دیکھتا ہے وہ اپنی زبان کو بھی سنوارتا ہے اور اپنی سوچ کو بھی۔ اس کے الفاظ میں نرمی ہوتی ہے، اس کے لہجے میں تحفظ ہوتا ہے، اور اس کی موجودگی میں ایک احساس ہوتا ہے کہ یہ شخص کسی کی عزت کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اصل فرق یہ ہے کہ ایک مرد عورت کو کمزوری سمجھتا ہے اور دوسرا اسے امانت سمجھتا ہے، اور یہی فرق کردار کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ دوسری چیز، غصے کے وقت اس کا رویہ ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں مرد کا اصل چہرہ بغیر کسی نقاب کے سامنے آ جاتا ہے۔ جب حالات اس کی مرضی کے خلاف ہو جاتے ہیں، جب لفظ اس کے ہاتھ سے نکل کر تلوار بننے لگتے ہیں، جب اس کے اندر کا طوفان باہر نکلنے کو بے تاب ہوتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی مٹی سے بنا ہے۔ کچھ مرد غصے میں ہر حد توڑ دیتے ہیں، الفاظ سے زخم لگاتے ہیں، لہجوں سے دلوں کو رون دیتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو درست سمجھتے ہیں، مگر اصل مرد وہ ہوتا ہے جو غصے کی شدت میں بھی اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے، جو اپنی انا کو دوسروں کی عزت پر غالب نہیں آنے دیتا۔ وہ جانتا ہے کہ ایک لمحے کا بگڑا ہوا لہجہ سالوں کے رشتے جلا سکتا ہے، اس لیے وہ اندر سے کتنا ہی زخمی کیوں نہ ہو، باہر سے خود کو سنبھال لیتا ہے، کیونکہ مردانگی چیخنے میں نہیں بلکہ خاموش رہ کر بھی انصاف پر قائم رہنے میں ہے۔ تیسری چیز، تنہائی میں اس کا کردار ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان کا اصل ضمیر بولتا ہے۔ جب دنیا کی تالیاں خاموش ہو جاتی ہیں، جب تعریفیں ختم ہو جاتی ہیں، جب کوئی دیکھنے والا نہیں رہتا، تب انسان وہ کرتا ہے جو اس کے اندر لکھا ہوتا ہے۔ کچھ مرد تنہائی میں وہ بن جاتے ہیں جو وہ دنیا کے سامنے ہونے کا دکھاوا کرتے ہیں، اور کچھ تنہائی میں وہ بن جاتے ہیں جو وہ کبھی ظاہر نہیں کرتے۔ یہی اصل فرق ہے۔ جو مرد تنہائی میں بھی جھوٹ سے بچتا ہے، جو اکیلے میں بھی اپنی خواہشات کو قابو میں رکھتا ہے، جو بند دروازوں کے پیچھے بھی اپنے ضمیر کی آواز سنتا ہے، وہی اصل میں مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ اصل جنگ باہر نہیں اندر لڑی جاتی ہے۔ اور جو مرد اپنے اندر کے شیطان کو شکست دے دے، وہ دنیا کے کسی بھی امتحان سے نہیں ڈرتا۔ چوتھی چیز،
وعدوں کی پابندی ہے، اور یہاں مرد کی سچائی یا جھوٹ اپنی پوری شدت کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ وعدہ صرف ایک لفظ نہیں ہوتا، یہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے، ایک امانت ہوتی ہے جو کسی دوسرے دل کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ کچھ مرد وعدے اس طرح کرتے ہیں جیسے یہ صرف باتیں ہوں، مگر وقت آنے پر وہی باتیں ہوا میں بکھر جاتی ہیں۔ ایسے مرد کے لیے الفاظ صرف سہولت ہوتے ہیں، ذمہ داری نہیں۔ لیکن جو مرد اپنے وعدے کو اپنی عزت سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ایک ادھورا وعدہ صرف تعلق نہیں توڑتا بلکہ اعتماد کو بھی دفن کر دیتا ہے۔ وہ وقت پر پہنچتا ہے، وہ بات پر قائم رہتا ہے، وہ اپنی زبان کو بدلتا نہیں بلکہ اسے نبھاتا ہے، کیونکہ اس کی نظر میں وعدہ ایک قرض ہے جو انسان اپنی روح کے ساتھ اٹھاتا ہے۔ پانچویں چیز کمزور لوگوں کے ساتھ اس کا برتاؤ ہے، اور یہی وہ آخری مگر سب سے سخت معیار ہے جس پر مرد کا پورا کردار تول دیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔